ان ذمہ داران کی ذمہ داری دلچسپی دیکھی کہ جب ڈیڈ لائن دی جاتی ہے اس کے آخری اوائل میں ان کو مذاکرات یاد آ جاتے ہیں، جو آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ جی انہوں نے کہا جی کہ ہائی پاور کمیٹی بیٹھے، ان کے ذہن میں تھا کہ یہ نہیں بیٹھیں گے، ہم نے کہا جی بالکل بیٹھیں گے۔ ہاں، ہم نے انکار کہاں پہ کیا؟ ہم نے امیر مقام کے اس ذات کے اوپر اعتراض کیا، جب تک وہ اپنے آپ کو غیر متنازع انہوں نے رکھا ہم نے مذاکرات کیے، جب انہوں نے متنازع اپنے آپ کو کیا ہم نے کلیئر کٹ کو تحریک طور پر منع کر دیا کہ اب امپلیمنٹیشن کمیٹی تب آپ کے ساتھ بیٹھے گی کہ جس کمیٹی میں امیر مقام نہیں ہوں گے۔ ہم نے کسی جگہ پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے پراپر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ امجد صاحب وغیرہ جو ہائی پاور کمیٹی ہے، سردار ارباب ایڈوکیٹ، سعد انصاری بیٹھے، طے ہوا کہ 18 تاریخ کو یہ آپس میں پیپرز جو ہیں وہ شیئر کریں گے، اس کے بعد نیکسٹ میٹنگ میں جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا اس چیز کو۔ تو یہ ذمہ داری بنتی تھی ان لوگوں کی کہ اگر امجد صاحب نے ہمیں وہ چیز نہیں بتائی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ ڈاکومنٹ پبلک نہ کیا جاتا۔ اگر وہ سینسیئر ہوتے تو وہ خود اس پہ بیٹھتے، سمجھتے، چیزوں کو دیکھتے، ڈاکومنٹری ایویڈنس اکٹھا کرتے اور جو نیکسٹ ڈیٹ ہماری تھی اس میں بیٹھ کے ہمیں جواب دیتے یا ہمیں وہ کہتے نا کہ وہ ناک آؤٹ کرتے۔ ہمارا طے کیا ہوا ہے یہ بات کلیئر ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا صرف یہ کمیٹی اس لیے طے ہوئی تھی کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ان سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ نہیں ہے، اور انہوں نے ثابت کرنا تھا کہ ان سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ اس میں لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے، وہ دیسی محاورہ نا بوٹیاں ہی سب باڑنا۔ اب انہوں نے وہ کام کیا ہوا ہے، بوٹیاں ہی سب کوئی نہیں باڑن دینا، دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، عوام باشعور ہو چکی ہے، 12 سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا بقیہ چارٹر آف ڈیمانڈ ان کی ذمہ داری ہے جو 31 مئی تک ہم نے ٹائم دیا، یہ پورا کرتے ہیں، 100 بسم اللہ نہیں کرتے تو انشاءاللہ 9 جون قریب ہے۔ میں 2 سے 3 منٹ بات کروں گا 12 سیٹوں کے اوپر، کیونکہ ہم جیسا ہم نے تفصیل بات کی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جناب یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے، پبلک میں کیا بات کی جاتی ہے، یہ ایک آئینی معاملہ ہے۔ تو ہم نے کب کہا کہ آئینی معاملہ نہیں ہے؟ اگر یہ آئینی معاملہ نہ ہوتا تو ہم کمیٹی کو کیوں مانتے؟ ہم سمجھ رہے تھے کہ آئینی معاملہ ہے، اس کو تھرو کیبنٹ، تھرو اسمبلی ہی اس کو جو ہے وہ سیٹل کیا جانا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے چند لوگوں کے کہنے پہ اور حکمرانوں کے وعدوں پہ ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا اور ہم ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ اب اس سے بھی آگے چلتے ہیں، ان حکمرانوں کو یہ بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون عوام کی ول ہے، عوام کی جو ول ہے وہ قانون ہے، اور دنیا کے اندر یہ مثالیں دنیا کی دیتے ہیں تو کلیئر کٹ میں ایک ہی مثال دوں گا کہ انقلاب فرانس بادشاہ تھی، عوام نے نہیں مانی، ایک عرصہ چلی، عوام باہر آ گئی، عوام نے کہا نہیں مانتے اس بادشاہ کو، تو کیا تم اس انقلاب فرانس سے تم بڑے ہو؟ اتنی سی ریاست ہے جس کے اوپر تم نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا اور تم 53 بیٹھ کے کہتے ہو بھائی یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ ہم اصل سٹیک ہولڈر ہیں، عوام اصل سٹیک ہولڈر ہوتی ہے، اور عوام نے آپ کو اپنے تمام جگہوں کے اوپر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی رائے، پبلک کی رائے، اپنے اوورسیز بھائیوں کی رائے، اپنے ریاست کے اندر رہنے والوں کی رائے جو ایک وزن رکھتی ہے اکثریت کے اندر، تمام جگہوں پہ اپنے اجتماع کر کے لوگوں سے ووٹ لے کے ہر جگہ پہ یہ اعتماد کا ووٹ لیا گیا کہ 12 سیٹوں کے خاتمے پہ سارے متفق ہیں۔ یہ ہم 1 مہینے سے دوبارہ ان کو یہ پریکٹس کر کے بتا رہے ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہے۔ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، عوام کی رائے ان کے سامنے لائی اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کے ووٹوں سے اسمبلی میں گئے ہیں، اور اب عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے، ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے تمام قانونی اخلاقی تقاضے پورے کیے، آئین کو مانا، اس آئین کو جو ہے 74 یا آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کوئی ایسا غیر قانونی اقدام نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ بار بار اسی سائٹ پہ جائیں گے تو انشاءاللہ 9 جون کو آپ کا یہ شوق بھی پورا کر دیا جائے گا۔ انقلاب فرانس کی مثال میں نے کسی وجہ سے دیا ہے کہ اگر انقلاب فرانس میں بادشاہت ختم ہو سکتی ہے کہ جس کو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا، لیکن عوام کے آگے بادشاہت نہیں چلی، عوام نے کہا جمہوریت چاہیے اور جمہوریت آ گئی۔ انشاءاللہ عوام 9 جون کو باہر نکلے گی اور آپ کو اچھے طریقے سے یہ بتا دے گی کہ یہ 12 سیٹوں کا ڈھونگ اب نہیں چلے گا، اس ریاست کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جو جس بوجھ کی یہ ریاست متحمل ہے۔ ہم آپ کی عیاشیوں کے لیے، چند گھرانوں کے لیے، چند اداروں کے افسران کی ایما پر ہم کسی بھی صورت ان 12 سیٹوں کو مزید آگے نہیں چلنے دیں گے۔ یہ کلیئر کٹ ہمارا بیانیہ ہے۔ انشاءاللہ 31 مئی تک ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے، اگر ان کو سمجھ لگ گئی تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ لگی انشاءاللہ 9 جون کو یہ پوری عوام، یہ میرا دعویٰ ہے، آن ریکارڈ دیکھ لیں، جتنے بھی ایونٹ ہمارے پہلے ہوئے ہیں، میں دعوے سے یہ بات کرتا ہوں
اس دفعہ جو عوام نکلے گی ان تمام ایونٹ کا ریکارڈ توڑتے ہوئے آپ کو ایک بہت بڑی تعداد سڑکوں پہ نظر آئے گی اور اپنی ول ثابت کرے گی. میں پھر انقلاب اس کی فرانس کی بات کروں گا کہ ول ثابت کرے گی کہ اسمبلی کے اندر جاؤ اور جا کے ان 12 سیٹوں کو قانونی طریقہ کار سے ختم کرو. یہی وہ طریقہ کار ہے. یہ کہتے ہیں کہ عوام کون ہوتی ہے, عام آدمی کون ہوتا ہے. تو انشاءاللہ 9 جون کو آپ کو عوام بتائے گی کہ عوام کیا ہے اور قانون جو ہے وہ کس کی وجہ سے بنتے ہیں اور قانون بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. بہت